بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقہی موضوعات میں سے آج کا جو عنوان ہے غسل جنابت کے بنیادی احکام، اس میں جو باتیں ذکر کی جائیں گی وہ اہل علم کے لیے بھی مفید ہیں، عوام کے لیے بھی مفید ہیں۔ پہلی بات ہے غسل کب فرض ہوتا ہے، دوسری بات ہے شہوت سے منی نکلنے کی صورتیں کیا ہیں، تیسری بات ہے منی نکلنے سے غسل کب فرض ہوتا ہے، چوتھی بات ہے شہوت کے بغیر منی نکلنے کا حکم کیا ہے، پانچویں بات ہے کہ منی، مدی اور ودی کی تعریف اور اس کی حقیقت کیا ہے، چھٹویں بات ہے نیند سے بیدار ہونے کے بعد کپڑوں پر تری دیکھے تو کیا حکم ہے، ساتویں بات ہے غسل کے بعد دوبارہ پھر منی نکلے تو کیا حکم ہے، آٹھویں بات ایک سے زائد بار صحبت کی صورت میں غسل کا حکم، نویں بات ہے جنابت کی حالت میں عورت کی ایام حیض آ جائیں تو غسل کا حکم کیا ہے۔ واجبات سے متعلق ہے، دو موضوع ہیں اصل، ایک موضوع تو ہے غسل جنابت کے احکام جو واجب غسل ہے، اور دوسرے ہیں مسنون غسل کے احکام، سنت والا غسل جس کی ہر عام آدمی کو ضرورت پڑتی ہے اس سلسلے میں، تو آج جو ہے وہ واجب کے سلسلے میں ہے۔ پہلی بات ہے کہ غسل کب فرض ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں بنیادی طور پر تین وجوہات ایسی ہیں جن کی وجہ سے غسل فرض ہوتا ہے۔ نمبر ایک، عورت پر حیض سے پاک ہونے کے بعد غسل فرض ہوتا ہے۔ نمبر دو، عورت پر نفاس سے پاک ہونے کے بعد غسل فرض ہوتا ہے۔ نمبر تین، شہوت سے منی نکلنے کے بعد غسل فرض ہوتا ہے، چاہے وہ مرد پر ہو یا عورت پر ہو، یعنی شہوت سے منی جس سے بھی نکلے بہرحال ان پر غسل فرض ہوتا ہے، چاہے مرد سے نکلے یا عورت سے نکلے۔ یہ تین ہی وجوہات ہیں غسل فرض ہونے کے۔ عام طور سے عوام میں ایک چوتھی وجہ بھی مشہور ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کہ اگر کوئی آدمی پیشاب کرنے کے بعد کھڑا ہو گیا، دھونے سے پہلے اٹھ گیا، تو سمجھتے ہیں کہ اب میں پاک نہیں ہوں، اس واسطے کہ پیشاب کرنے کے بعد دھونے سے پہلے ہی یا ڈھیلا استعمال کرنے سے پہلے ہی کھڑے ہو گئے تو اس سے سمجھتے ہیں کہ غسل فرض ہو گیا۔ بعض ایسا سمجھتے ہیں کہ بیٹھے بغیر غسل پیشاب کرنے کے بجائے کھڑے کھڑے جو پیشاب کر دیتے ہیں تو وہ بھی سمجھتے ہیں کہ بھئی غسل فرض ہو گیا۔ اس واسطے جب دعوت کے ساتھی انہیں نماز کے لیے بلاتے ہیں تو بہانہ بناتے ہیں، نہیں میں پاک نہیں ہوں۔ کیوں پاک نہیں؟ اس واسطے کہ پیشاب کے بعد دھوئے بغیر کھڑا ہو گیا یا کھڑے ہو کر پیشاب کر دیا، اس واسطے پاک نہیں ہوں، غسل فرض ہے مجھ پر۔ حالانکہ پیشاب کے بعد دھونا یہ سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ آپ ڈھیلا بھی استعمال کر سکتے، ٹیشو پیپر بھی استعمال کر سکتے، تو ڈھیلا اور ٹیشو پیپر غسل کے حکم میں تو نہیں ہے نا، دھونے کے حکم میں تو نہیں ہے، لیکن پاکی پھر بھی حاصل ہو جاتی ہے، غسل اس سے فرض نہیں ہوتا ہے۔ تو تین ہی وجوہات ہیں جس سے غسل فرض ہوتا ہے، عوام جس غلط فہمی میں ہے اس سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ دوسری بات ہے شہوت سے منی، تیسری بات اس میں آئی تھی کہ ایک عورت حیض سے پاک ہو، دوسرا نفاس سے پاک ہو، تیسرا شہوت سے منی نکلے تو غسل فرض ہوگا۔ شہوت سے منی نکلنے کی صورتیں کیا ہیں؟ 8 صورتیں فقہاء نے ذکر کی ہیں۔ محاضرات کا یا مقالات کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ جو باتیں ہم فقہ میں بکھری ہوئی صورتوں میں پڑھتے ہیں وہ ایک جگہ ہم کو نمبر وار مل جاتی ہیں، تو اس سے خلاصہ ذہن میں حاضر ہو جاتا۔ شہوت سے منی نکلنے کی جو صورتیں ہیں ان سب صورتوں میں غسل فرض ہوتا ہے۔ شہوت سے منی نکلے تو غسل فرض ہے۔ کتنی صورتوں میں غسل فرض ہوگا؟ تو اس لحاظ سے نمبر ایک، سوتے ہوئے حالت میں کسی کو احتلام ہو جائے، اب احتلام چاہے مرد کو ہو چاہے عورت کو، تو بہرحال اس پر غسل فرض ہوگا۔ صحیح مسلم و صحیح سنن ابی داؤد وغیرہ میں اس کا ذکر ہے، احادیث میں خود۔ نمبر دو، صحبت یعنی ہم بستری کرنے کے وقت اگر منی نکل جائے تو بھی غسل فرض ہوگا۔ نمبر تین، اگر میاں بیوی نے صحبت کی اور باقاعدہ دخول بھی ہو گیا اور اس سے دونوں پر غسل فرض ہو جاتا ہے اگرچہ کہ انزال نہ ہوا ہو، تو غیبوبت حشفہ فقہ میں پڑھے ہیں تو اس سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ انزال ہونا اس پر موقوف نہیں ہے، انزال ہونے پر غسل موقوف نہیں ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد کئی احادیث میں یہ مذکور ہے۔ یہ جو تیسری صورت ہے التقاء ختانین جسے بولتے ہیں، تو اس صورت میں غسل کا فرض ہو جانا، اس پر آج کل جو ہولے لوگ نکلے نا، آج کل کے 200 سال سے نکلے ہوئے ہیں انگریز کی جو نسل، کیا بولتے ہیں، تعلیم یافتہ حدیث پر عمل کرنے کے دعوے دار، تو آج کل ایک نیا نکالے ہیں، صرف حدیث ترجمہ، حدیث کا نمبر بتا کے چھوڑ دو،
اس حدیث کا حکم کیا ہے، وہ حدیث منسوخ ہے، ناسخ ہے، معمول بھی ہے نہیں ہے، کچھ بھی رہنے دو، بہرحال امت کو فتنے میں مبتلا کر کے چھوڑ دو۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اس کا ایک سوال آیا، اس سے الگ موقع، اس کے بعد اسے الگ سے ذکر کریں گے، تو غلط فہمی پھیلاتے ہیں۔ اس تیسری صورت کے سلسلے ذیل میں 2 مسئلے آتے ہیں کہ اگر میاں بیوی دونوں آپس میں صحبت کریں اور صرف التقاء ختانین ہو جائے، انزال نہ ہو، تو بھی غسل فرض ہوگا۔ اس میں فقہاء نے یہ بات ذکر کی ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی کپڑا وغیرہ لپیٹ کر جماع کرے لیکن انزال نہیں ہوا تو اس سے بھی احتیاطاً غسل واجب ہو جائے گا۔ اب اس میں کپڑا وغیرہ لپیٹ کر تو یہ تو ہونے والی بات نہیں ہے، لیکن آج کل جو لوگ اولاد نہیں ہونا ہے تو اس کے واسطے کوئی آلہ استعمال کرتے ہیں تو اس سے بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ دوسرا مسئلہ، اگر میاں بیوی شہوت کے ساتھ شرمگاہ اس طرح ایک دوسرے کی ملے کہ درمیان میں کوئی کپڑا وغیرہ حائل نہ ہو لیکن دخول بھی نہیں ہوا اور انزال بھی نہیں ہوا تو اس سے غسل فرض نہیں ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، نہ التقاء ختانین ہوا نہ انزال ہوا تو اس صورت میں غسل فرض نہیں ہوگا، اس سے وضو ٹوٹے گا بس۔ خیر یہ تو ضمن میں تھا۔ 3 وجوہات تو آگئے جس سے شہوت سے منی نکلنے کی صورتیں ہیں۔ چوتھی صورت ہے کہ شوہر کا بیوی کے ساتھ پچھلی شرمگاہ میں جماع کرنا حرام اور ناجائز ہے، جانوروں کی حرکت ہے، حیوانوں کی، تو لیکن اس سے میاں بیوی دونوں پر غسل فرض ہو جاتا ہے، چاہے انزال ہو یا نہ ہو۔ 5ویں صورت ہے بد نظری کرنے کی وجہ سے شہوت کے ساتھ منی نکل گئی تو بھی اس سے غسل فرض ہوگا۔ 6ٹھی صورت ہے برا خیال آنے کی وجہ سے شہوت کے ساتھ منی نکل گئی، تو گندے خیالات ہیں، گندی نظر ہے، اس کے بعد شہوت سے منی نکل گئی تو بھی غسل فرض ہوگا۔ 7ویں صورت ہے کہ آدمی خود لذتی کا شکار ہو گیا۔ عام حالات میں انسان کو خود لذتی جائز نہیں ہے، مخصوص حالات ہیں اس کی تو ضرورت بھی نہیں رہتی ہے۔ خود لذتی کا شکار ہونا، آدمی مشدنی کا شکار ہونا، اس سے بھی غسل فرض ہو جاتا ہے اور حرام اور ناجائز کام ہے، بہت گھٹیا کام ہے، گھناؤنی حرکت ہے، حرام ہے اور بہت نقصان دہ چیز ہے۔ آدمی پھر زوجیت اور بیوی رکھنے کے قابل ہی نہیں رہتا ہے۔ 8ویں صورت ہے یا کسی اور وجہ سے شہوت کے ساتھ منی نکل گئی، تو یہاں تو برا خیال ہے، بد نظری ہے، یہ چیزیں ہیں، یا کوئی بھی وجہ ہے لیکن شہوت کے ساتھ منی نکلی، مثلاً یہ کہ شہوت کی گفتگو چل رہی تھی، گفتگو سن کر شہوت ہوئی، اس سے منی نکل گئی، یا شہوت کے مناظر دیکھ رہا تھا اس سے منی خارج ہو گئی تو بھی غسل فرض ہو جائے گا۔ تیسرا مسئلہ، تیسری جو بات ہے، منی نکلنے سے غسل کب فرض ہوگا؟ یہ فقہ میں پڑھے ہیں کہ منی نکلنے سے غسل اس وقت فرض ہوتا ہے جب کہ وہ شہوت کے ساتھ اپنے مخرج سے جدا ہو، یعنی مخرج جیسے مرد کی جو صلب ہے، پیٹھ کا حصہ ہے، تو وہاں سے نکلتی ہو، تو وہاں سے نکل گئی شہوت کے ساتھ، بس کافی غسل فرض ہو جائے گا۔ ذکر سے نکلتے وقت شہوت کا باقی ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہدایہ میں شاید آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں جو اختلاف ہے، تو اسی طرح تو ذکر سے باہر آتے وقت شہوت ہونا ضروری نہیں ہے، مخرج سے جدا ہوتے وقت شہوت ہو تو بھی کافی ہے، اس سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کی غذا کی کمزوری کی وجہ سے یا بار بار شہوت کے مناظر دیکھنے کی وجہ سے یا گٹکا، تمباکو اور نشہ آور چیزیں استعمال کرنے کی وجہ سے، بازاری کھانوں کی وجہ سے، شہوانی فلمیں اور تصویریں دیکھنے کی وجہ سے بعض لوگوں کی مردانہ قوت کمزور ہو جاتی ہے اور مادہ منویہ بھی پتلا ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں ان لوگوں کو منی شہوت سے نکلنے کا احساس بھی باقی نہیں رہتا، کمزوری اتنی آ جاتی ہے۔ مادہ منویہ اگر غلیظ ہو یعنی گاڑھی ہو تو اس صورت میں ہی شہوت سے نکلنے کا احساس ہوتا ہے، اور اگر کمزوری آ جائے تو پھر شہوت سے نکلنے کا احساس نہیں ہوتا، لیکن اس صورت میں بھی غسل بہر صورت فرض ہو جائے گا۔ اس میں اس کی کیا کمزوری ہے، منی کی کیا قصور ہے؟ یہ بیوقوف کی غلطی ہے کہ تم نے ایسی اشیاء استعمال کی کہ تم نے اپنے مادہ منویہ کو کمزور کر لیا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ شہوت کے بغیر منی نکلنے کا حکم کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے اگر شہوت کے بغیر ایسے ہی منی نکل جائے تو اس سے غسل فرض ہے۔ ایسے ہی منی کیسے نکل جائے گی؟ گرمی کے موسم میں بھی منی نکل جاتی ہے، زیادہ وزن اٹھانے پر بھی منی نکل جاتی ہے، بے ہوشی کی حالت میں بھی منی نکل جاتی ہے، یہ سب صورتیں ہیں بغیر شہوت کے نکلتی ہے۔ فقہ میں بھی آیا ہے اگر کوئی آدمی بے ہوش ہو گیا اور منی خارج ہو گئی تو یہ مسئلہ خاص طور سے فقہاء نے ذکر کیا ہے، تو شہوت شرط ہے غسل واجب ہونے کے لیے۔ 5ویں بات ہے کہ منی، مذی، ودی، یہ
تینوں کی تعریف اور ان کی حقیقت اور حکم۔ سب سے پہلے ہے ودی۔ یہ گاڑے قطرے ہوتے ہیں جو عموماً پیشاب کے بعد نکلتے ہیں۔ یہ بھی تھوڑے چکناہٹ کی طرف مائل رہتا ہے، یہ ودی والا جو پانی ہے، لیکن یہ اس سے غسل فرض نہیں ہوتا، صرف اس سے وضو ناقض ہوتا ہے، ٹوٹتا ہے۔ اور اس میں بڑی حکمت ہے، چونکہ انسان کے پیشاب میں اللہ نے نمکاہٹ رکھی ہے، نمکینیت، جس کی وجہ سے ذکر کا جو حصہ ہے بار بار پیشاب خارج ہونے کی وجہ سے سڑنا شروع ہو جاتا ہے، بیماری اس میں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے آدمی کسی درخت کے پاس روزانہ پیشاب کرے تو درخت مر جائے گا، اتنا زہر پیشاب میں ہوتا ہے، تو پھر ذکر کا کیا حال ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ اس پانی کے ذریعے سے پیشاب کے خطروں کو صاف کر دیتے ہیں کہ اب نمکاہٹ اب ان رگوں میں باقی نہیں رہتی، جس کی وجہ سے سکون سے جی رہے ہیں۔ یہ بیماری نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صحت، انسان کو دی گئی ایک نعمت ہے صحت کی۔ اگر ودی نہ نکلے تو پھر انسان علاج کرانا پڑتا ہے، تو اس سے غسل فرض نہیں ہوتا ہے، محسوس نہیں ہوتا نکلی نہیں نکلی، لیکن بہر صورت اللہ کا نظام ہے۔ دوسری چیز ہے مزی۔ یہ بھی گاڑھا پانی ہوتا ہے جو شہوت اور جوش کے وقت نکلتا ہے، لیکن اس سے شہوت اور جوش ٹھنڈا نہیں پڑتا ہے، اور اس کا رنگ بھی پانی ہی کی طرح ہوتا ہے۔ اس میں توالد اور تناسل کے اجزاء بھی نہیں ہوتے ہیں۔ اس سے یہ اگر مزی عورت کے مادہ رحم میں منتقل ہو تو اس سے اولاد پیدا نہیں ہوتی، اس میں اجزاء ہی نہیں رہتے ہیں جیسے منی کے اندر ہوتے ہیں۔ اور یہ شہوت سے پہلے آدمی جب جوش میں اور شہوت میں آنا شروع ہوتا ہے تو اس وقت یہ مزی نکلتی ہے۔ اس کا بھی حکم وہی ہے جو ودی کا حکم ہے کہ اس سے غسل فرض نہیں ہوتا ہے، اس سے صرف وضو ٹوٹتا ہے۔ تیسری چیز ہے منی۔ یہ در حقیقت گاڑھا مادہ ہوتا ہے، پانی کی طرح تو نہیں ہوتا، بلکہ اس میں ذرات نما ہوتے ہیں جو اس وقت نکلتے ہیں جب انسان کی شہوت انتہا کو پہنچتی ہے، اور عموماً یہ جوش اور جھٹکے سے نکلتا ہے، جس کے بعد جوش اور شہوت ٹھنڈا ہو جاتا ہے، شہوت ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور انسان کے آلے تناسل میں فطور آ جاتا ہے۔ اس پر غسل فرض ہوتا ہے، شہوت سے منی نکلنے پر۔ تینوں الگ الگ چیزیں ہیں، عوام کو تینوں میں فرق سمجھ میں نہیں آتا، تو اس واسطے غسل واجب ہونے کے سلسلے میں پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ چھٹی بات ہے نیند سے بیدار ہونے کے بعد کپڑوں پر تری دکھے تو کیا حکم ہے۔ اگر کوئی شخص نیند سے بیدار ہوا اور کپڑوں پر تری دکھی تو بعض صورتوں میں غسل کا فرض ہونا بالکل واضح ہے، جیسے کسی نے خواب میں احتلام دیکھا اور بیدار ہونے کے بعد اس کے کپڑوں پر احتلام کے اثرات بھی تھے تو اس پر غسل فرض ہوتا ہے۔ لیکن بعض صورتیں ایسی ہیں جن میں عموماً لوگ ناواقف ہوتے ہیں، تو ان میں غسل فرض ہوتا نہیں ہوتا یہ شک رہتا ہے، تو اس متعلق شرعی حکم بھی جاننا رہتا ہے۔ تو خلاصے کے طور پر کن صورتوں میں نیند سے بیدار ہونے کے بعد آدمی اگر غسل فرض ہوگا، کن صورتوں میں غسل فرض نہیں ہوگا، وہ دو واضح الگ الگ شکلوں میں بیان کر دیا جاتا ہے تاکہ آدمی کو شک نہ رہے۔ پہلی صورت ہے جس میں غسل فرض ہوتا ہے، یعنی نیند سے بیدار ہونے کے بعد غسل فرض ہونے کی 7 صورتیں ہیں، اور نیند سے بیدار ہونے کے بعد غسل فرض نہ ہونے کی 5 صورتیں ہیں۔ نیند سے بیدار ہونے کے بعد غسل فرض ہونے کی 7 صورتوں میں سے پہلی صورت ہے کہ یقین یا غالب گمان ہو جائے کہ میرے کپڑوں پر جو تری لگی ہے وہ منی ہے، اور احتلام بھی یاد ہے، یعنی رات میں جو خواب کے ذریعے سے یا کسی بھی طرح احتلام ہو گیا ہو تو وہ احتلام بھی یاد ہے کہ مجھے رات میں احتلام ہوا تھا، اور یقین ہے کہ میرے کپڑوں پر جو تری لگی ہوئی نظر آ رہی ہے وہ منی ہی ہے، تو اس صورت میں غسل فرض ہوگا۔ دوسری صورت ہے کہ آدمی کو یقین ہو جائے کہ یہ منی ہے، کپڑوں پر جو لگا ہوا دھبا نظر آ رہا ہے یہ منی ہونے کا یقین ہے، لیکن احتلام یاد نہیں ہے کہ رات میں احتلام ہوا تھا، ایسا یاد نہیں رہا، تو احتلام یاد نہ ہونے پر غسل موقوف نہیں ہے، لیکن جب اس بیدار ہونے کے بعد یقین ہے کہ یہ منی ہی ہے، دکھنے سے معلوم ہو رہا ہے، اور یہ فرق واضح ہو جاتا ہے کہ بھئی مزی کا گاڑھا پن اتنا نہیں رہتا، منی کا زیادہ رہتا ہے، اور کپڑے پر جو کڑک پن ہے اس سے محسوس ہو رہا ہے، تو یقین ہے کہ یہ منی ہے تو غسل فرض ہو جائے گا۔ تیسری صورت ہے کہ یقین ہے کہ یہ مزی ہے، ظاہر سی بات ہے مزی ہے کا مطلب ہے کہ پتلا پن ہے، بالکل معمولی دھبے کی طرح دکھ رہا ہے، اور احتلام یاد ہے کہ رات میں مجھے احتلام ہوا تھا وہ یاد ہے، لیکن کپڑوں پر جب دیکھ رہا ہے تو وہ صرف مزی کی شکل دکھ رہی ہے، دیکھنے سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ مزی ہی ہے صرف۔
تو بھی غسل فرض ہو جائے گا، اس واسطے کہ بعض مرتبہ انسان کی کمزوری کی وجہ سے بھی مادہ منویہ زیادہ نہیں نکلتا ہے، صرف ایک ہی خطرہ نکلا، اب اسے سمجھ رہا ہے کہ مزی ہے، لیکن چونکہ احتلام یاد ہے تو اس وجہ سے غسل فرض ہو جائے گا۔ چوتھی صورت ہے کہ شک ہے کہ منی ہے یا مزی ہے، شک ہو رہا ہے، نہ منی کا یقین ہے نہ مزی کا یقین ہے، لیکن احتلام یاد ہے کہ رات میں احتلام ہوا تھا، تو اس صورت میں بھی غسل فرض ہو جائے گا۔ پانچویں صورت ہے کہ شک ہے کہ منی ہے یا ودی ہے، سمجھ رہے، ودی تو ظاہر سی بات ہے پیشاب کے بعد نکلتی ہے، لیکن پھر بھی شک ہو رہا ہے اس کو، تو اس شک کا کوئی اعتبار ہی نہیں کیا جائے گا۔ جب تری دکھ رہی ہے اور احتلام یاد ہے تو اس صورت میں غسل فرض ہو جائے گا، احتلام یاد ہونا ہے، یعنی تیسری صورت، چوتھی صورت، پانچویں صورت، ان تینوں صورتوں میں بھی احتلام یاد ہے اس کو۔ اور چھٹی صورت ہے کہ شک ہے کہ منی ہے یا مزی ہے یا ودی ہے، تینوں میں سے کچھ بھی نہیں معلوم ہو رہا لیکن احتلام یاد ہے، تو اس صورت میں بھی غسل فرض ہو جائے گا۔ چار صورتیں ہوں گی جس میں احتلام یاد ہے۔ ساتویں صورت ہے کہ شک ہے کہ منی ہے کہ یا مزی ہے اور احتلام یاد نہیں ہے، شک ہے منی ہے یا مزی ہے اور احتلام بھی یاد نہیں ہے، پھر بھی غسل فرض ہو جائے گا، چونکہ منی کا بہر صورت شک موجود ہے۔ یہ 7 صورتیں ہیں جس میں انسان پر بیدار ہونے کے بعد غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اور وہ صورتیں جس میں غسل فرض نہیں ہوتا، جیسے پہلی صورت ہے یقین ہے کہ یہ مزی ہے اور احتلام بھی یاد نہیں ہے، مزی ہے بول کے یقین ہے اور احتلام بھی یاد نہیں ہے۔ اور دوسری صورت ہے شک ہے کہ منی ہے یا ودی ہے، منی ہے یا ودی ہے، احتلام بھی یاد نہیں ہے، رات میں ایسا کوئی احتلام ہوا سو بھی یاد نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی غسل فرض نہیں ہوگا۔ تیسری صورت ہے شک ہے کہ یہ مزی ہے یا ودی ہے اور احتلام بھی یاد نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے منی کا خیال ہی نہیں آیا، یہاں پر مزی یا ودی کا شک ہے، اس کو منی کا شک ہی نہیں ہے، مزی یا ودی کا شک ہے اور احتلام بھی یاد نہیں ہے، تو غسل فرض نہیں ہوگا۔ اور چوتھی صورت ہے کہ یقین ہو جائے کہ یہ ودی ہے اور احتلام بھی یاد نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی غسل فرض نہیں ہوگا۔ پانچویں صورت ہے کہ شک ہے کہ منی ہے، مزی ہے یا ودی ہے اور احتلام بھی یاد نہیں ہے، تو اس میں بھی غسل فرض نہیں ہوگا۔ البتہ فقہا نے دوسری اور پانچویں صورت میں احتیاطاً غسل واجب قرار دیا ہے۔ دوسری صورت کون سی ہے کہ شک ہے کہ منی ہے یا ودی ہے اور احتلام بھی یاد نہیں ہے، تو چونکہ شک آ گیا نا منی ہونے کا، تو غسل کر لینا چاہیے، واجب احتیاطاً واجب قرار دیا ہے۔ پانچویں صورت میں بھی دیکھو کہ شک ہے کہ منی ہے، مزی ہے یا ودی ہے، تو یہاں پر بھی منی ہونے کا شک پیدا ہو گیا، تو اس واسطے بھی غسل احتیاطاً واجب ہے۔ اس سلسلے میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ خواب میں احتلام ہوتا دیکھے لیکن بیدار ہونے کے بعد جسم اور کپڑوں پر کوئی نشان نہ ہو تو اس سے غسل فرض نہیں ہوتا، کیونکہ احتلام کی صورت میں جب تک منی نہ نکلے تو اس سے غسل فرض ہی نہیں ہوگا۔ یعنی خواب دیکھا اور خواب میں احتلام ہوئے جیسا محسوس ہوا، لیکن اٹھنے کے بعد کوئی ایسے آثار محسوس نہیں ہوئے، اس سے غسل فرض نہیں ہوتا ہے۔ چلیے 7ویں بات ہے مقالے کی، غسل کے بعد منی کا نکلنے کا حکم، یعنی انسان کو شہوت سے منی نکلی اور اس کے بعد وہ نہانے کے لیے چلا گیا اور غسل کر لیا، غسل کرنے کے بعد پھر منی نکلی، تو اب اس پر دوبارہ غسل فرض ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے سمجھے، تو اب دوبارہ غسل فرض ہونے کی بات کیوں آئی یہاں پر؟ اس واسطے آئی کہ شہوت سے منی اپنے مخرج سے نکل گئی، ہو سکتا ہے کہ بھئی ذکر سے نہیں نکلی، اب وہ غسل کے بعد نکل رہی ہو بیچ میں کہاں اس کا اسٹاپ تھا ہم کو نہیں معلوم، لیکن غسل کے بعد نکلی ہے، تو غسل اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ مخرج سے شہوت سے نکل جانے کی وجہ سے غسل فرض ہو چکا ہو اور اب وہ ظاہر ہو رہی ہو، لیکن غسل تو آپ پر اب واجب ہوا ہے، یہ احتمال اس وجہ سے ہوا۔ تو اس لیے فقہا نے لکھا ہے کہ آدمی منی نکلنے کے بعد بہتر یہ ہے کہ پیشاب کر لے، یعنی جا کے پیشاب سے فارغ ہو جائے، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی اب پیشاب نکلا تو اب منی کا کوئی حصہ باقی ذکر میں کہیں پر بھی باقی نہیں ہے، تو اب اس کے بعد پھر غسل کے بعد نکلی تو چونکہ بغیر شہوت کے نکلی ہے، اب تب دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر غسل سے پہلے پیشاب نہیں کیا تھا، چلا پھرا نہیں تھا یا سویا نہیں تھا، کچھ بھی ایسی بات نہیں ہوئی کہ ایک تھوڑا وقفہ گزرا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، پھر غسل کے بعد منی نکلی تو اب دوبارہ غسل کرنا پڑے گا، یوں سمجھا جائے گا کہ مخرج سے نکل گئی تھی شہوت سے، ظاہر اب ہو رہی ہے، اب ظاہر ہونے پر تو کوئی حکم نہیں ہے، لیکن شہوت سے نکلنے پر غسل فرض ہو گیا، آپ تو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ 7واں مسئلہ ہے کہ اگر ایک سے زائد بار بندہ اگر اپنی خاتون سے صحبت کرتا ہو تو ہر صحبت کے بعد غسل کرنا ضروری ہے یا
دو چار بار صحبت کرنے کے بعد ایک غسل کافی ہے۔ اس سلسلے میں آپ علیہ السلام سے جو ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ متعدد ازواج مطہرات سے یہ وظیفہ مکمل فرمایا تھا، تو اس واسطے آپ نے غسل فرمایا تھا۔ لیکن چونکہ یہاں پر مسلمانوں کے پاس ہے ہی ایک ہی بیوی، تو متعدد ازواج تو نہیں ہے، ایک ہی زوجہ ہے، تو اس واسطے ضروری نہیں ہے کہ ہر صحبت کے بعد غسل ہو۔ اگر متعدد بار صحبت ہو تو آخری بار کے صحبت کے بعد غسل کر لینا کافی ہے۔ یہ بھی آپ علیہ السلام سے بھی ثابت ہے احادیث میں، چونکہ آپ ہر عمل میں امت کے لیے رہبر اور رہنما ہیں۔ 9ویں بات ہے کہ جنابت کی حالت میں اگر عورت کو ماہواری آ جائے، حیض آ جائے، تو غسل کا کیا حکم ہے؟ جنابت کی حالت میں، یعنی جنابت کی حالت مطلب ہے کہ میاں بیوی نے صحبت کی اور اس کے بعد ناپاک ہو گئے، جس کی وجہ سے دونوں پر غسل فرض ہے۔ اسی ناپاکی کی حالت میں عورت کو حیض آ جائے تو اس پر غسل جنابت فرض نہیں ہے، یعنی صحبت کے بعد غسل جنابت فرض ہوتا ہے نا، لیکن اب صحبت کے بعد غسل جنابت جو فرض ہے وہ فرضیت ادا کرنے سے پہلے ہی پھر حیض آ گیا تو اب ناپاک ہوگی خاتون۔ اب اس کے بعد جو غسل جنابت ہوگا در حقیقت وہ غسل طہارت ہے۔ ارے سمجھے، غسل جنابت جو بولتے ہیں، جنابت ناپاک ہونے کی وجہ سے جو غسل واجب ہوا ہے، وہ غسل در حقیقت کس واسطے ہے؟ طہارت کے واسطے ہے، تو اسے غسل طہارت بولیں گے۔ لیکن جب عورت حیض میں آ گئی تو پھر اب طہارت کہاں سے حاصل ہوگی؟ غسل کرنے سے۔ تو اس واسطے وہ غسل جنابت اب اس پر فرض نہیں رہے گا۔ البتہ اگر غسل نظافت کرنا چاہے، کوئی صحبت ہوئی تھی، اب کیوں ناپاک وہ بے چینی رہتی ہے، بے قراری رہتی ہے، غسل کر لیں تو ٹھیک ہے، نظافت حاصل ہو جائے گی، لیکن طہارت حاصل نہیں ہوگی۔ اس لیے فقہا نے لکھا ہے کہ حیض کے ایام سے فارغ ہونے کے بعد ہی دونوں نیتوں سے، غسل جنابت اور غسل حیض دونوں کی نیت سے، تبھی وہ غسل کر لے، کافی ہے۔